بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد لعنة الله إلى أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات بھیجیں محمد والے. برادران ایمانی اور محبان اہل بیت اطہار، 18 ذی الحجہ غدیر کا دن انتہائی مبارک تاریخ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں اتنی اہم ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ بلغ، تبلیغ کر دو، پہنچا دو جو کچھ بھی میری طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا. یعنی یہ کوئی تبلیغ کی نئی بات نہیں تھی کہ آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں اب آپ اعلان کر دیے. نہیں، ایک معاہدہ ہو چکا تھا پیغمبر اسلام کے درمیان، اللہ کے درمیان، مگر اس میں شرط یہ رکھی تھی کہ جب میں کہوں تب آپ پہنچائیے گا. تو اس کا انداز وہی ہے، اس کا انداز وہی ہے کہ جو کچھ بھی پہنچایا جا چکا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے عملی طور سے نہ پہنچایا. اس کے اندر اسی لفظ کو دیکھنا ہے، عملی طور سے نہ پہنچایا. کسی چیز کے لیے حکم نہیں آیا کہ عملی طور سے اگر نہ پہنچایا. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز ایک عمل ہے، وہاں اعلان نہیں آیا کہ عملی طور سے پہنچائیے. روزہ ہے، یہ حکم نہیں آیا کہ عملی طور سے پہنچائیے. حج ہے، یہ حکم نہیں آیا کہ اس کو عملی طور سے پہنچائیے. مگر یہ اعلان ولایت مولائے کائنات، بادشاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان تھا کہ جس کے لیے حکم آیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا عملی طور سے تو کچھ نہ پہنچایا. صلوات بھیج دیں محمد والے. کچھ نہ پہنچایا. اگر آپ نے کچھ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. اتنی بڑی بات، یعنی کوئی بڑے عہدے اور منصب کے اوپر ہو اور برسوں خدمات انجام دے رہا ہو اور کہیں سے یہ حکم آ جائے کہ دیکھیے یہ کام کیجیے گا، اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا، آج تک کچھ نہ کیا ہے. محنتوں سے آدمی کام کر رہا ہے، آفس میں بیٹھا کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے. ان کا اگر یہ کام نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ویسے ہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر عملی طور سے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اسی کی وجہ ہے کہ تمام فضیلتیں اس میں اکٹھا ہو گئیں. یہی وجہ ہے کہ واقعہ غدیر سے متعلق تمام فضیلتیں اکٹھا ہو گئیں. اور اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. اچھا، واپس تو بلاؤ، انتظار کیا جائے. تو جو مؤذن ہیں، اس سے مختلف نام دیے روایات میں، انہوں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا نبی خدا کیا کہہ کے بلائیں. سارے حاجی ہیں، سارے مسلمان ہیں، کہہ سکتے تھے اے مسلمانوں یہاں اکٹھا ہو جاؤ، اے حاجیوں یہاں اکٹھا ہو جاؤ. کیا پریشانی تھی؟ حاجی اکٹھا ہو جاتے، مسلمان اکٹھا ہو جاتے. نہیں، آیت کا چونکہ انداز ایسا تھا کہ اگر عملی طور سے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو جب پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ کیا کہہ کے بلائیں تو پیغمبر اسلام نے کہا نعرہ لگاؤ حی علی خیر العمل. صلوات بر محمد والے حیدری اللہم صلی علی محمد والے محمد.
تو یہ نعرہ ایسا مخصوص تھا جو غدیر سے مخصوص ہے. یہی وجہ ہے. دیکھیے میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں اس چیز کو, کئی مجلسوں ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک سکے کے دو پہلو ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس کو ایک چھوڑنا پڑتا ہے پھر وہ دوسرا نہیں کہہ سکتا, جس کو دوسرا چھوڑنا پڑتا ہے وہ پہلا نہیں کہہ سکتا. کیا ہے؟ ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں جس ملک کا سکہ ہے اس کی پہچان ہوتی ہے, دوسری طرف اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہی سکے کی پہچان ہے. اب جب پیغمبر اسلام نے کہا حی علی خیر العمل کہہ کے بلاؤ, تو حی علی خیر العمل کا نعرہ لگایا گیا اور سب کے سب وہاں پر اکٹھا ہوئے حی علی خیر العمل کے نعرے پر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے, ہمارے ہاں جو اقامت ہوتی ہے, جب ہم کہہ دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ, تو اب ہمیں کہنا پڑتا ہے حی علی خیر العمل, کیونکہ حی علی خیر العمل کہنا ہے, لہذا علی ولی اللہ ضروری ہے, اس لیے کہ یہ نعرہ وہی کا ہے. اب جب جو لوگ علی ولی اللہ نہیں کہتے ہیں وہ حی علی خیر العمل بھی نہیں کہہ سکتے. جو حی علی خیر العمل نہیں کہہ سکتے وہ علی ولی اللہ نہیں کہتے ہیں, ان کو دونوں چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری اذانوں میں اور اقامت میں دونوں چیزیں رہتے ہیں, حی علی خیر العمل بھی ہے اور اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ بھی ہے. بس دوستوں عزیزوں, مختصر سی محفل ہے. ظاہر ہے کہ یہ کووڈ-19 ہے اور کورونا وائرس سب طرف پھیلا ہے, لہذا محافل کو پر اس طرح کی محافل پر پابندی ہے جس میں مجمع ہو. اصل چیز محافل پر پابندی نہیں ہے, نہ نظر نیاز پر پابندی ہے, نہ شاعر کے پڑھنے پر پابندی ہے, یہ سب کر سکتے. مجمع اکٹھا نہ ہو, کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں وائرس بھی آ سکتا ہے. مگر پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں مجمع اکٹھا کیا, کیونکہ اعلان ولایت تھا, لہذا پیغمبر اسلام سمجھانا چاہتے تھے کہ جہاں اعلان ولایت ہوگا, جہاں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ ہوگا, وہاں کوئی وائرس نہیں آ سکتا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بہرحال بس مختصر یہ کہ پھر پیغمبر اسلام نے ممبر بنوایا, اور ممبر بنانے کے بعد آپ ممبر پر گئے اور وہاں جا کے بڑا خطبہ پڑھا, اس میں اپنی خدمات کا ذکر کیا. اور جب سب نے کہہ دیا بلا یا رسول اللہ, میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہوں, بلا یا رسول اللہ, کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کہیں اور تمہارا مزاج قبول نہ کرے تو کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا بے شک. یعنی نہ ماننے کے باوجود ہم مانیں گے, کیونکہ آپ حکم دے رہے ہیں. لہذا آپ نے ایک سلسلہ قائم کیا, اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھایا, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنین کا مولا ہوں. اور پھر مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا, اس طرح سے بلند کیا کہ نبی کا چہرہ خود چھپ گیا, مولا علی کا چہرہ سامنے آیا. فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. میں کہوں گا یا نبی خدا, اس طرح سے عملی طور سے پہچانوانا آپ ہی کا کام تھا, اس لیے کہ آپ نے کسی اور چہرے کو بلند نہیں کیا, وہ چہرہ بلند کیا جو وجہ اللہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے محفل تمام کر دوں. ماشاءاللہ سے شعراء جمع ہو گئے, یہ بھی مختصر آپ کے سامنے پڑھ دیں گے. اور وہ آخری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روایات میں ہے اور تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی. یہ تاریخ میں لکھا ہے. کیوں مولانا دانی صاحب؟ یہ تاریخ میں ہے کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی. کیا مطلب؟ آپ اپنے انداز سے نہ بتائیے گا کہ اتنا بلند کیا, سینے تک کے بلند کیا, کندھے تک کے بلند کیا. جب دونوں بغلیں سفید یہ ظاہر ہو گئی, اس کا مطلب اتنا بلند کیا کہ نبی سے بلند علی نظر آئے. اب وہاں میرا کہنا یہ کہ 3 طرح کا مجمع موجود تھا. اب یہ ماشاءاللہ سے ویڈیو بنا رہے ہیں
یہ فوٹو بھی کھینچتے ہیں یا فوٹوگرافر سے آپ پوچھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا یہاں باہر جھک کے دہلیز سے جھک کے اگر آپ ہمارا فوٹو کھینچیں گے تو ہمارا فوٹو ایسے اوپر نظر آئے گا. سامنے سے اگر ہم آپ فوٹو کھینچیں گے آپ تو جیسے ہم نظر آ رہے ہیں ویسے ہی نظر آئے گا. اگر کسی بلندی پر بیٹھ کے آپ فوٹو کھینچیں گے تو ہم پس نظر آئیں گے. ٹھیک. غدیر میں 3 طرح کا مجمع تھا. کچھ وہ تھے جو پہاڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ وہ تھے جناب سلمان فارسی ابو ذر غفاری کی طرح جو بالکل سامنے موجود تھے, کچھ وہ تھے جو زیر منبر تھے بالکل نیچے. اب یہ یہاں سے تصویر دیکھ رہے تھے, وہ وہاں سے تصویر دیکھ رہے تھے, وہ وہاں سے تصویر دیکھ رہے تھے. تینوں تصویریں الگ الگ آئیں. جنہوں نے پہاڑی پر بیٹھ کے دیکھا ان کو علی 4تھی منزل پر نظر آیا. یا علی. جنہوں نے سامنے سے دیکھا ان کو ویسے ہی نظر آئے جیسے نبی بتانا چاہتے تھے. جنہوں نے زیر منبر سے دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسول اور رسول کے ہاتھوں پر علی اور علی بلند. ایک خیال ان کے دل میں یہ آیا کہ رسالت سے بلند سوائے خدا کے کوئی ہو نہیں سکتا. اب جب وہاں سے چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے اٹھو چلو. ان کا کیا ہوا کہ ہمیں تو خدا مل گیا. وہی لوگ نصیری بن گئے. تلاوات امام میں تو حال ہاں. بس دوستو عزیزو, آپ تمام حضرات جتنے لوگ جمع ہو گئے ان سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے مولا غدیر کے صدقے میں تمام مسائل زندگی حل ہوں. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا ہو, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو, جو باروزگار ہیں ان کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو. کورونا وائرس سے سب کو نجات مل جائے اور جس طرح سے محفل ہوتی تھی, جلوس نکلتا تھا, انشاءاللہ آئندہ سال اسی طرح سے محفل ہو اور جلوس نکلے اور جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو تاکہ پرچم حق بلند و کفر فنا ہو جائے. اپنی طرف سے آپ تمام لوگوں کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بارگاہ امام زمانہ میں مولا کائنات کی اعلان ولایت کی